الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر جنات کے تابع ہے، اس گھر میں سایہ ہے، ان دیکھی طاقتیں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں، رکھی ہوئی چیزیں وہاں سے نہیں ملتی جہاں رکھی گئی تھی، اور اکثر و بیشتر گھر میں جو چیزیں جہاں رکھتے ہیں وہاں سے غائب ہو جایا کرتی ہیں. فریج میں رکھا کھانا اور ٹفن میں چھپایا ہوا رکھا ہوا کھانا بھی غائب ہو جاتا ہے. اکثر گھر کے دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگتی ہیں. گھر میں نحوست کا عالم ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو دوسرا پکڑ میں آ جاتا ہے، گویا کہ گھر کے سارے مکینوں کا نمبر لگا ہوا ہے، اور عجیب سی بو آتی ہے اور عجیب سی کیفیت ہے. ہر وقت جمائیاں آتی رہتی ہیں، سستی طاری رہتی ہے، کسی کام کرنے کا جی نہیں لگتا. تو ہمیں بتائیں کہ ہم ایسے گھر کا کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں، بیچ دیں، یا کہیں دوسری جگہ پر شفٹ ہو جائیں؟ سامعین کرام، یہ جتنی نشانیاں میں نے بتائی ہیں یہ اثرات اور عصبی اثرات اور اثرات بد کی واضح نشانیاں ہیں کہ جس گھر میں نحوست اور بو رہتی ہے، ہر وقت سستی چھائی رہتی ہے، بیماریوں کی عماج گاہ بنا رہتا ہے، اور جس گھر میں رکھی ہوئی چیزیں خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور گھر کے مکین گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں، لڑنے کو دوڑتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی نشانیاں ہیں کہ اس گھر میں آسیب ہیں، اثرات بد ہیں، جنات ہیں، اور یہ گھر جنات کے تابع ہے. اور سامعین کرام، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں. اللہ نے جتنے پیارے اور جتنے اپنے برگزیدہ پیغمبر نازل فرمائے وہ سب انسانوں میں فرمائے. گویا کہ انسانوں کی فضیلت جنات سے اوپر ہے، جنات ہمارے بعد کا درجہ ہیں، اور اللہ نے روحانی طاقت دے کر، اپنا ذکر دے کر، اپنی کتاب دے کر، اپنے پیغمبر ہم میں بھیج کر انسانوں کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے. اب یہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں تو یہ ہماری روحانی طاقت کی کمی ہے، شریعت سے دوری ہے، نماز روزے سے پرہیزگاری سے دوری ہے، اور پاکی سے دوری ہے. ورنہ جنات کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر غالب ہو سکیں، انسانوں پر غلبہ پا سکیں. ان کی جرت نہیں ہے. یہ ہمیشہ انسانوں کے تابع رہا کرتے تھے. فی زمانہ انسان جب سے اللہ سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے اور سنت سے دور ہوا، تو یہ جنات ہم پر حاوی ہونا شروع ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اور ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی کمزور ہوتے چلے گئے. یہ صرف دوری ہے. آج بھی اگر انسان اللہ سے لو لگائے، شریعت کو اپنے اوپر حاوی کر لے اور پاک صاف رہنا شروع کر دے، ذکر و اذکار کر دے، تو یہ جنات ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے بڑھ سکے. تو سامعین کرام، آپ کو بھی ان جنات سے لڑنا ہوگا، اور ایسے کہ آپ نے شریعت کی پیروی کرنی ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے بچنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اور باوضو رہنا ہے. تو یہ جنات چاہے ان کے سردار کیوں نہ آ جائیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. آج میں ایک روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کے گھر کو جنات سے مکمل طور پر نجات عطا فرما دے گا، اور آپ اپنے گھر کو بیچنے سے بچ جائیں گے. آج کل گھر
کہیں دوسری جگہ شفٹ کرنا مذاق نہیں ہے، سامان ایک دوسری جگہ لے کر جانا بھی مذاق نہیں ہے، اور یہ انتہائی پریشانی والا معاملہ ہے۔ آپ نے روحانی طاقت کو بڑھا کر ان جنات کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ آپ کا گھر خود چھوڑ کر جائیں گے، آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جنات کو بھگانا ہے، خود نہیں بھاگنا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے رزق حلال کی طرف آئیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ غیبت بہتان سے حتی الامکان بچیں، اور پھر صبح اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صبح سویرے جب بھی آپ بیدار ہوں، سورۃ البقرہ تیز آواز میں لگا دیں اور اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے سب کھول دیں۔ سورۃ البقرہ پوری سننی ہے، چاہے آپ نہ سنیں، بس آپ تلاوت اس کی لگا دیں اور پوری تلاوت ہونے دیں۔ 2.5 سپارے کی یہ سورت مبارکہ ہے، پوری چلنے دیں۔ اس کے بعد آپ نے کھڑکیاں دروازے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بند کرنی ہے۔ اگر آپ کی 2 کھڑکیاں ہیں تو جس کھڑکی کو، جس دروازے کو بھی بند کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بند کریں۔ مغرب کے بعد بھی اسی عمل کو دہرانا ہے، تمام کھڑکیاں دروازے کھولیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دیں، اور پوری سورۃ البقرہ پورے گھر میں اس کی آواز آنی چاہیے، اتنی اونچی آواز ہو کہ یہ کونے کونے تک پہنچ جائے۔ جنات اکثر آپ کے گھر کے چھتوں پہ رہتے ہیں، اس کو اپنا مسکن بنایا کرتے ہیں اور آپ کے کھانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورۃ بقرہ مغرب کے بعد پوری سن لگا کر اور پوری تلاوت جب مکمل ہو جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دروازے کھڑکیاں بند کرتے جانا ہے۔ سامعین کرام، یہ عمل 21 دن لگاتار آپ کر لیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے جنات، اثرات بد، اسیبی طاقتیں اور ایسی اندیکھی قوتیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو مشکل اور کٹھن بنایا ہوا ہے، سب بھاگ جائیں گے اور آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آئندہ ان کی جرأت نہیں ہوگی کہ اس گھر میں آ سکیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، تحفہ ہے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جنات، آصف اور اندیکھی قوتیں، طاقتیں بھاگ جایا کرتی ہیں، چھوڑ دیا کرتی ہیں۔ جس دروازے اور کھڑکی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بند کر دیا جائے، کوئی بھی طاقت اس کو نہیں کھول سکتی، کوئی اندیکھی طاقت، کوئی جن، کوئی اثرات اور کوئی آسیبی طاقت اس کو نہیں کھول پاتی۔ تو یہ عمل آپ 21 دن لگاتار کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ جنات کو آپ کو بھگانا ہے اور انہی کو آپ نے بھاگنے پر مجبور کرنا ہے انشاءاللہ۔